تکبر انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، تکبر انسان کو اس کی حقیقتوں سے دور لے جاتا ہے اور شیطانی افکار میں، شیطانی مزاج میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تکبر انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ تکبر انسان کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ تکبر انسان کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ تکبر انسان میں شیطانیت اور فرعونیت پیدا کر دیتا ہے۔ تکبر کرنے والے کے دل سے، جسم سے انسانی اخلاق اور کردار ختم ہو جاتے ہیں۔ تکبر کرنے والا بڑوں کے ادب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تکبر کرنے والا چھوٹوں کی محبتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تکبر کرنے والا دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والا اللہ کی عبادت کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تکبر کرنے والے میں ہر برائی، ہر گناہ، ہر خطا پائی جا سکتی ہے۔ تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا تکبر ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی بیماری ہے، انسان کے اندر پایا جانے والا ایک ایسا مرض ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ انسان کو ہلاک و برباد، تباہ و تاراج کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم تکبر کے تعلق سے آپ کو قرآن اور احادیث کے حوالے سے چند باتیں سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر سے یہ گندی بلا اور بیماری نکل جائے، ہمارے دل اور روح اس تکبر والی بلا سے پاک ہو جائے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف۔ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ابلیس نے انکار کیا۔ کس بات سے انکار کیا؟ جب اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے جسد اقدس کو سجدہ کرے، فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا، ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ آدم کے جسم مبارک کو سجدہ کرے، تو سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کیے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے حضرت آدم کے جسم مبارک کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اب پوچھا گیا کہ بھئی کیوں نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کی وجہ سے نہیں کیا۔ کس کی وجہ سے؟ ذرا زور سے بولیے۔ نہیں یار اتنا ہلو نہیں، تھوڑا زور سے۔ اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا، کہنے لگا خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور میں آگ سے بننے والا اس مٹی سے بننے والے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ تکبر کرنے لگا، اپنی بڑائی کرنے لگا، اپنے آپ میں حماقت کرنے لگا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگا۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جیسے اس کے اس تکبر کو رب نے دیکھا، اس کے اس گھمنڈ کو رب نے دیکھا، اس کے اس شیخی بگارنے کو رب نے دیکھا، تو پروردگار عالم نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تیرے اس تکبر کی وجہ نے تجھے کافروں میں سے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کس میں سے؟ کافروں میں سے کر دیا گیا۔ کہاں رہتا تھا؟ جنت میں رہتا تھا۔ قابل غور نکتہ ہے، کہاں رہتا تھا؟ جنت میں رہتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، جنت میں رہنے والا ذلیل و رسوا ہو گیا۔ کہاں رہتا تھا؟ جنت میں رہتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہتا تھا، عرش الہی کو ٹیکا لے کر بیٹھتا تھا، معلم الملائکہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، جھولے میں بیٹھتا تھا، فرشتے جسے جھولا جھلاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی ساری خوبیوں، عظمتوں، فضیلتوں کا مالک تھا، لیکن ذلیل و رسوا ہوا، شرمسار ہوا، نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا۔ وجہ صرف تکبر۔ وجہ کیا تھی؟
ذرا زور سے بولیے. ارے میرے بھائی، جنت میں رہنے والے کو تکبر راز نہیں آتا. ہم تو یار دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو سیاہ کار لوگ ہیں. ہمیں تکبر کہاں سے راز آئے گا؟ خدا رائے مسلمانوں، یہ تکبر کی بلا سے اپنے آپ کو بچاؤ. شیطان کا واقعہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے عبرت بنا ہوا ہے، رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے سبق بنا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود ملعون کر کے جنت سے نکال کر نامراد کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے درس دے دیا. خبردار میرے بندو، تکبر نہ کرنا. تکبر کرنے والے کا یہی حشر کیا جاتا ہے. آج ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اللہ اگر کسی کو علم دے دے تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے. اللہ اگر کسی کو دولت دے دے تو انسان میں تکبر آتا ہے. کسی سے انسان ہنستے ہوئے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، مسکرا کے سلام کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا انسان پسند نہیں کرتا. یہ سب تکبر کو توڑنے اور عاجزی و انکساری کی علامات ہے. انسان کسی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ نیچے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. بڑے بزرگ نیچے بیٹھے ہیں، اس کو تکبر ہے، میں دولت والا ہوں، میں علم والا ہوں، میں عظمت والا ہوں، میں شہرت والا ہوں، میں بڑے معاملے والا ہوں، میں نیچے کیسے بیٹھوں. یہ بڑوں کو نیچے بٹھا کے خود اوپر بیٹھتا ہے. تکبر ہے، تکبر. اللہ کہہ رہا ہے تکبر کرنے والوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، کافروں میں سے کر دیا جاتا ہے، مردودوں میں سے کر دیا جاتا ہے، لعنتیوں میں سے کر دیا جاتا ہے. خدا را، اللہ اگر علم دے عاجز بن جاؤ، اللہ اگر دولت دے منکسر بن جاؤ، اللہ اگر شہرت دے، نام دے، رتبہ دے، عزت دے، شکر گزار بن جاؤ. اللہ اگر نعمتوں سے نوازے، اللہ کی طرف آ جاؤ. شیطان کے رستے پر مت چلو. اللہ کسی بندے کو نعمت اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اکڑ جائے، غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، ریاکاری میں آ جائے. اللہ اس لیے نعمت نہیں دیتا. اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کو شکر گزار بنانے کے لیے نعمت دیتا ہے، عاجزی کا پیکر بنانے کے لیے نعمت دیتا ہے، محبتوں کا مرکز بنانے کے لیے نعمت دیتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالی اس سے کچھ بھلائی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے. نعمت کا مل جانا انسان کو برباد کرنے کے لیے نہیں، انسان کو آباد کرنے کے لیے، انسان کو رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے پاس علم کی نعمت ہے، شکر گزار بن جاؤ. دولت والی نعمت ہے، شکر گزار بن جاؤ. اولاد والی نعمت ہے، شکر گزار بن جاؤ. آپ کے پاس اللہ نے اگر شہرت، نام والی نعمت دی ہے، آپ کو عزت والی نعمت دی ہے، تو آپ عاجز و منکسر بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 ہاتھ. بولیے، کتنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا؟ ذرا زور سے بولو یار. یہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر کے دیکھو، اس میں عاجزی کی علامت ہے، عاجزی ہے اس میں. 1 ہاتھ سے آپ مصافحہ کرو، غرور ہے اس میں. میں دیکھا جتنے بھی پہلوان رہتے نہیں 1 ہاتھ سے، جتنے لیڈرز رہتے 1 ہاتھ سے مصافحہ کر، جتنے بڑے بڑے زمیندار رہتے 1 ہاتھ سے مصافحہ. لیکن جو مصطفیٰ کے غلام رہتے وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے. 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں عاجزی ہے. یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، نریندر مودی کو دیکھیے، کبھی 2 ہاتھ ملاتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا، 1 ہاتھ ملاتا. یہ غرور کی علامت ہے، یہ تکبر کی ایک نشانی ہے. ایسے سینہ تان کے 1 ہاتھ. آپ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھ لیجئے، 1 ہاتھ ملاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم ہمیں کسی سیلیبریٹی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے. اور 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا تکبر کو ختم کر دینا، عاجزی کو پیش کرنے کی علامت ہے. یہی نہیں بلکہ آپ اور آگے چل کر دیکھیے، میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ذرا زور سے بولیں. سلام کرتے تھے. دیکھو
بڑا آدمی ہے، لیڈر ہے، ٹھہرتا ہوں، ٹھہر کے دیکھتے رہتا کون آتا میرے کو سلام کرتا. ہمارے پاس تو محلے میں بعض لوگ مشہور بھی ہو گئے، سلام نہیں کرے تو کیسا بک کرا دیے. ایسے خطرناک لوگ آئے ہمارے پاس. صاحب جا رہے تھے گاڑی میں سے، بیچارہ غریب بنڈی والا سلام نہیں کرا صاحب کو، صاحب کیس بک کر دیا اس کے اوپر، چائے کی دکان اٹھا دی اس کی. صاحب پیارے بزرگ اور دوستو، ایسا غرور ہے ہمارے پاس. مگر میرے آقا کے صدقے جائیں، میرے آقا تو مدینے شہر میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے صاحب. سرکار پاک علیہ السلام کے صدقے جائیں، چھوٹے بچے جو امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں، میرے نبی ان کو سلام کرتے تھے، کیونکہ سلام کرنے میں پہل کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے. ارے جب نبی ہو کر سارے نبیوں کا سردار اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو خدا کی قسم وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے. ویسی عظمت والا، ویسی شان والا، ویسی رفعت والا نبی ادنا سے ادنا درجے کو سلام والے انسان کو سلام کرتا ہے. پھر ہم تو غلام ہیں بھائی. ہم اگر اپنے پوتروں کو، نواسوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، محلے کے بچوں کو، بچوں کے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو اگر ہم سلام کر لیں، یا اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، محلے والوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بے کسوں کو اگر ہم سلام کر لیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ کی ادا ہے، اور جو اس ادا پر عمل کرتا ہے خدا کی قسم اللہ اسے رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ اسے انعامات سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ کر دیتا ہے. بلکہ حد تو یہ ہے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والا جنتی بھی ہو جاتا ہے، مقرب خدا بھی بن جاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے عاجزی سکھائی ہے. کیا سکھائی ہے؟ ذرا بولیے، اور ذرا زور سے بولیے. عاجزی سکھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی طرف تشریف لے گئے، قبیلے کی طرف اپنے صحابہ سے ملاقات کے لیے. تو اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ کافر تھا، یہودی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو اس قبیلے میں رہتے تھے وہ اور اس کے کچھ قبیلے والے ان انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے دیکھا، وہ حضور کی طرف دوڑے دوڑے چلے آئے. نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ گئے، پھر ان کے قبیلے والوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. الگ سے کرسی نہیں لگائی، الگ سے کرسی نہیں لگائی. حالانکہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں، کفار و مشرکین ہیں. تاجدار کائنات رحمت للعالمین اللہ کا حبیب جس پر قرآن اترتی ہے، جس کے عرش قدموں کے نیچے عرش آنے پر فخر محسوس کرتا ہے، ویسا نبی ان قبیلے والوں کے بیچ میں بیٹھ گیا. پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کریں، نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کو جو تعلیم دی وہ کی تعلیم تھی؟ عاجزی کی تعلیم تھی، انکساری کی تعلیم تھی، محبت کی تعلیم تھی، اخوت کی تعلیم تھی، بھائی چارگی کی تعلیم تھی. نبی کے یہی اخلاق نے کافروں مشرکوں کو اتنا متاثر کیا، اتنا متاثر کیا، اتنا متاثر کیا کہ وہ تکبر کو چھوڑ کر، ریاکاری کو چھوڑ کر، مکاری کو چھوڑ کر، شرارت کو چھوڑ کر، ضلالت و رسوائی کو چھوڑ کر آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگ گئے تھے، رسول اللہ کی طرف آ گئے تھے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تکبر مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ذرا زور سے اور ذرا زور سے. تکبر مسلمان کا شیوا نہیں ہے، تکبر کافروں کا شیوا ہے، یہود و نصارہ کا شیوا ہے، یہود و نصارہ کا شیوا ہے تکبر. تکبر مسلمان کی پہچان نہیں ہے. آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیے فرمایا جاتا ہے تکبر انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تکبر کی وجہ سے ہزاروں قسم کی برائیاں انسان میں پیدا ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی برائیاں. تکبر کی وجہ سے انسان اپنے باپ کے ادب سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر.
تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کے دربار میں بھی آتا ہے تو اس میں غرور تکبر پایا جاتا ہے. جیسے کہ اب دیکھیے یہ ہماری مسجدوں میں جائی نماز اٹھا دیے گئے ہیں کورونا کی وجہ سے, نہیں, لیکن تکبر والا انسان اب ان پتھروں پہ سجدہ کرنے میں بھی جو ہے ذلت محسوس کرتا ہے. لیکن ہم محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یہاں پر پتھر نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں یہاں پر دھول نظر نہیں آ رہی ہے, ہمیں یہاں پر دربار الہی نظر آ رہا ہے. نہیں, ہمیں یہ دربار الہی, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کمیٹی والے ہمیں کون سے پتھر پہ بٹھائیں, ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں مؤذن صاحب نے آج پوچھا مارا کہ نہیں مارا, ہم نے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خادم صاحب نے آج جھاڑو ماری کہ نہیں ماری, ہم یہ سب نہیں سوچ رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ اللہ کا دربار ہے, یہ پروردگار عالم کا دربار ہے. ہماری بس سوچ اتنی ہے. لیکن جس آدمی میں تکبر ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرتا ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے بھی دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تکبر انسان کو باپ کے ادب سے دور کر دیتا ہے, تکبر انسان کو خدا کے دربار سے محروم کر دیتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, ہزاروں بلائیں آتی ہے, ہزاروں مرض اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں, اس کی روح میں پیدا ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے. لیکن فرماتے ہیں 4 مرض ایسے ہیں جو ہر تکبر کرنے والے میں پائے جاتے ہیں. 4 بیماریاں ایسی ہیں, 4 آفتیں ایسی ہیں, 4 مصیبتیں ایسی ہیں جو ہر تکبر کرنے والے میں ضرور بضرور پائی جاتی ہے. تکبر کرنے والا ان بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پوچھا گیا بزرگوں سے وہ 4 کیا ہے, تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, سنو, پہلی چیز تکبر کرنے والا حق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حق بات قبول کرنے کی اس کے اندر کیفیت نہیں رہتی, حق بات سے محروم ہو جاتا ہے, حق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں ان قریب, اللہ کہہ رہا ہے ان قریب اپنی آیات کے فہم و فراست سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو لوگ تکبر کیا کرتے ہیں. یعنی کہ تکبر کرنے والے کو قرآن کا فہم, قرآن کی سمجھ نصیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تکبر کرنے والا اللہ کی آیات کو سمجھ نہیں سکتا, اللہ کے قرآن کو فہم کرنا اس کے لیے ناممکن ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بات, کوئی مولوی صاحب ملا جی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو تکبر کرتا ہے میں اس کو قرآن کے فہم و فراست سے محروم کر دیتا ہوں. دین کی بات اس کو سمجھ میں, آپ نے تکبر میں مبتلا, آپ جا کے اس کے سامنے لاکھ دین کے باتیں سناؤ, اخلاق سناؤ, رسول اللہ کی بات سناؤ, عذاب سناؤ, رحمت سناؤ, سب بیکار باتیں میں رکھو. کیونکہ اللہ رب العزت اس کو فہم و فراست سے محروم کر دیتا ہے, فہم و سمجھ سے محروم کر دیتا ہے تکبر کی وجہ سے. پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. تکبر کرنے والے کے دل پر, سرکشی کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اب اللہ جس کے دلوں پر مہر لگا دے اسے ہدایت کی باتیں کہاں سے سمجھ میں آئے گی. خدا رائے مسلمانوں تکبر مت کرو, عاجز بنو. یہ جتنے لوگ بھی اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں صرف تکبر ہے. ارے یارو غریب نواز سرکار اگر نہیں آتے, بندہ نواز سرکار نہیں آتے تو اپن کہاں کے مسلمان رہتے تھے میرے بھائی. ان لوگوں کا صدقہ ہے, انہوں آئے, محنت کرے, لڑے, مصیبتیں اٹھائے, تکلیفیں اٹھائے, اذیتیں جھیلے, لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام, اللہ کے حبیب کا کلام, قرآن, حدیث, دین, اسلام پیش کرے, تب جا کے مسلمان ہوئے. ہمارے باپ دادا ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے, پھر ان کی نسل در نسل مسلمان پیدا ہوتے ہوتے نسل در نسل ہم بھی یہاں پر دنیا میں مسلمان بن کر پیدا ہوئے.
اب آپ بول دیں میں نہیں مانتا غریب نواز کو، یہ تکبر ہے. خدا را مت کرو میرے بھائی، آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے اور ہر سرکش کے دل پر مہر 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 لگا دیتا ہے. ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ والوں کا مقام سمجھ میں نہیں آتا، نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، اہل بیت کی شان سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اے بندے تو تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے. تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا ہے، تو اپنے آپ کو پارسا سمجھنے لگا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے لگا ہے. اسی لیے تجھے نبی، آل نبی، اولاد علی، اولیاء اللہ، غوث و خواجہ، بندہ نواز و گیسو دراز تجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. یہ اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے. تیری سرکشی کی وجہ سے یہ مہر لگا دیا گیا، تیرے تکبر کی وجہ سے یہ مہر لگا دیا گیا. اور احمد نقشبندی یہ بات اپنے بابا کے گھر سے نہیں، اللہ کے کلام قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو سنو، تکبر کرنے والے پر پہلی آفت کیا؟ حق کی بات سمجھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب دوسری آفت کیا ہے سنیے. فرماتے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، دوسری بات یہ ہے، دوسری خرابی تکبر کرنے والے میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر غصہ اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا جلال اس پر برس پڑتا ہے، اللہ کا قہر اس پر برس پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت تکبر کرنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے. کریں گے بھائی تکبر؟ ذرا زور سے بولو. دیکھو ابا غصے میں آ گئے تو کیا ہوتا؟ بولو. ابا کی خرابی ہے، بیٹے کی خرابی ہے؟ بولو نا جی زور سے. پھر تم لوگوں کی روزانہ خرابی ہو رہی، پھر لائٹ لے رہے. باپ غصے میں آ جائے تو بیٹا اپنی غلطی کو ماننا ہی ماننا ہے، اور باپ اپنی جان سے زیادہ اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے. پھر ویسا پیار کرنے والا باپ اپنے بیٹے پر غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیٹے کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی شرارتوں، اس کی نااہلیوں کی وجہ سے باپ اپنی اولاد پر غصہ ہوتا ہے تو بیٹے کا خسارہ ہے، بیٹے کے لیے تباہی ہے، بیٹے کے لیے ہلاکت ہے. مگر پیارے بزرگوں اور دوستو اب ذرا غور کرو، باپ کا غصہ آ جائے تو بیٹے کا 1%، 2%، 5% نقصان ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بندے سن، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پالنہار ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں کھلانے والا ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں سانسیں دینے والا ہوں، میں سب کچھ عطا کرنے والا ہوں. اب تو تکبر کرے گا تو میں غصہ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. میں تجھ سے غصہ ہو جاؤں گا اور تجھ پر اپنا جلال برساؤں گا اور تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا. اب جس سے اللہ غصہ ہو جائے وہ بندہ 5% نقصان میں نہیں ہے، اس کی زندگی ہلاک ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، تباہ ہو گیا وہ بندہ جس سے اس کا رب ناراض ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور رب کہہ رہا ہے میں کب ناراض ہوتا ہوں؟ جب میرا بندہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. چھوڑ دو میرے بھائی، اور ذرا یہ میرا بیان جو ہے انشاءاللہ اب یوٹیوب پہ آئے گا، شام تک چڑھ جائے گا یوٹیوب پہ. تحریک صدائے اسلام یوٹیوب پہ ہمارا پیج ہے، اس پر آپ اس بیان کو دیکھنا، اور پھر ہو سکے تو ذرا تکبر والوں کو شیئر بھی کر دینا. سب کو نہ کو بھیجو، تکبر جن کا ہے نہیں ان کا نہیں بھیجو، مگر پہلے خود بھی سن لو. کیونکہ پیارے بزرگ اور دوستو، ہو سکتا ہے ہمارے اس بیان سے کسی بھائی کی اصلاح ہو جائے، کسی کا دل پگھل جائے، کسی کو معلوم ہو جائے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھنا بڑوں کے سامنے، باپ کے سامنے، چچا کے سامنے کتنا بڑا غضبناک المناک عمل ہے.
اپنے ماں باپ کو، باپ دادا کو نیچے بٹھا کے خود اوپر بیٹھنا، ان کی طرف پیر کر کے لیٹنا کتنا غضبناک عمل ہے۔ اولاد کو معلوم تو ہو جائے، ہماری نسلوں کو پتہ تو چل جائے غرور اور تکبر انسان کو کہاں سے کہاں کر دیتے ہیں، اور تکبر کرنے والے کا مقابلہ کس سے ہے؟ تکبر کرنے والا دنیا اگر اس کے تکبر کو قبول بھی کر لے، مگر اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے ناراض رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تجھ سے ناراض رہتا ہوں۔ خدا را مسلمانوں، اب تیسری بلا سن لو، تیسری آفت، تیسری بیماری، تیسری مصیبت تکبر کرنے والے پر کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تکبر کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں 3 حالتوں پر موت آنے سے بچو۔ اللہ اکبر، کتنی حالتوں پر؟ ذرا زور سے، 3 حالتوں میں موت آنے سے بچو۔ پوچھا گیا پہلی حالت، حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی حالت جس میں موت آنے سے انسان کو بچنا چاہیے، کہا پہلی حالت تکبر ہے، تکبر کی حالت میں موت آ رہی ہے، بچو ایسی موت سے۔ اللہ اکبر، یہ برباد کر دینے والی، آخرت کو تباہ کر دینے والی موت ہے۔ یہ حالت انسان کو دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد کر دے گی۔ کہا تکبر کی حالت میں مرنے سے بچو۔ کہا پھر دوسری حرص، لالچ۔ آپ پوچھیں لالچ کیا چیز ہے؟ میں ایک بتاتا ہوں۔ ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، تو حالات کچھ ایسے تھے کہ ان کا گھر بن رہا تھا، ریتی، اینٹ، کانکریٹ وغیرہ ان کے گھر کے سامنے ڈال دی گئی تھی لا کے۔ تو اتفاق سے بارش شروع ہو گئی اور اتنی زوردار بارش پڑی کہ وہ بارش میں ان کی تقریباً وہ جو ریت لا کے ڈالے تھے بہہ کے چلے گئی۔ تو وہ جو منظر دیکھے انہوں، ریت کا بہہ جانا، گھر کا دیواروں کا وغیرہ کا حال خراب ہو جانا، تعمیری کام میں جو ہے ایک مصیبت جو دیکھے، تو وہ دل پہ اتنا بڑا صدمہ لیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو لے جا کے دواخانے میں شریک کر دیے۔ 2 دن 3 دن کے بعد ان کو ہوش آیا، بات کرنے لگے۔ تو جب لوگ ان سے ملنے لگے، تو جب جا کے ان سے ملاقات ہوئی تو پہلی بات یہی پوچھ رہے ہیں، پہلی بات یہ نہیں پوچھ رہے میری طبیعت کیسی ہے، تم لوگ کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، کیسا اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ پہلا لفظ انہوں نے یہ پوچھا، وہ جو ریتی بہہ گئی تھی بچی نہیں، پوری بہہ گئی۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں حرص، لالچ۔ اللہ اگر اتنا دے تو اتنے پہ شکر نہیں، اللہ اتنا دینا اور اتنا دینا، اللہ اتنا بھی دیتا بندے کو اور اتنا دینا۔ لالچ، حرص کہتے ہیں حرص میں موت سے بچیں۔ اللہ اکبر، تکبر کی موت نہیں، حرص کی موت نہیں۔ چھوڑ دیں دنیا میں جو اللہ دے دیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پروردگار، بس حرص نہ کریں۔ کہتے ہیں حرص کی موت سے بچیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ، کل تک کئی لوگ کرائے کے گھروں میں تھے، برا نہیں ماننا، مانتے تو مان لو، نو پرابلم، کرائے کے گھر میں تھے، اللہ کیا کرا، ذاتی گھر دے دیا۔ محنت کرے بچے سب مل کے محنت کرے، باوا دادا، اللہ کی ذاتی گھر دے دیا۔ ذاتی گھر دے دیا تو کیا ہوتا، بارش کے دنوں میں ذرا پانی ٹپکتا اس میں، وہ آزمائش رہتی۔ سبحان اللہ بولو جی، آزمائش۔ بیگم بولتے مٹھی پڑو جی یہ گھر پہ، اس کو بیچو جی، کہیں ذرا اچھے محلے میں جائیں گے اپن لوگ۔ اوہ ہو، یہ حرص ہے۔ کیا ہے بولو، یہ حرص ہے۔ کرائے کے گھر میں تھے، اللہ فضل کر کے ذاتی گھر میں لا، تو ذاتی گھر میں شکر نہیں ہے، اور اچھا ہونا۔ اور اچھے گھر میں بھی بیٹا کیا کرتا، اماں میرے امی کو تکلیف ہو رہی، میرے گھر میں ٹپک رہا، میری بیگم پریشان ہے، اور اچھے گھر میں لے کے جاتا بیٹا۔ یوسف گڑے سے نکال لیا، جبلی ہلس میں لے کے چلے گیا، لوگ امت۔ اب جبلی ہلس میں گئے بعد کیا ہوتا، ہارنوں کی آواز آتے وہاں، غارت پڑو بھائی گھر کے اوپر، ہاں بیٹا ذرا کہیں اور اچھا، امی ٹینشن نہ کو لا، میں فارم ہاؤس خرید لیتا ہوں آپ کے واسطے۔
سبحان اللہ. ہرس ختم ہونے والی کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندہ, ترقی کرنا مگر ہرس نہیں کرنا. ترقی اور ہرس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ترقی ضرور کریے مگر ہرس بڑے بنیے, اللہ جتنا بڑا بنانا چاہتا ہے بڑے بنتے جائیے, مگر ہرس مت کریے, لالچ مت رکھیے, شکر ادا کریے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کبھی بھی, اس لیے ہمارے بزرگاں بولتے کبھی بھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, فٹ پاتھ والے کو دیکھو, رکشہ چلانے والوں کو دیکھو, آٹو چلانے والوں کو دیکھو, بیل بنڈی والوں کو دیکھو, ان کو دیکھو, شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا, کریں گے انشاءاللہ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب اس کے بعد فرماتے ہیں حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا. کس کو؟ متکبر کو, تکبر کرنے والے کو. حاتم اعصم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال میں, خاندان والوں میں, رشتہ داروں میں اور اپنے خادموں میں ذلیل نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر. اپنے نوکروں کے سامنے جب تک ذلیل نہیں ہوتا, جب تک اپنے اہل و عیال میں, خاندان والوں میں ذلیل نہیں ہوتا, اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب تکبر کرنے والے کی چوتھی بیماری فرماتے ہیں, تکبر کرنے والے پر چوتھی آفت, چوتھی مصیبت یہ آتی ہے کہ آخرت میں اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کی آخرت برباد کر دیتا ہے اور اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے. تکبر, کبر, بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے, اور عظمت یہ اللہ کی شان ہے. عظمت والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے, اور کبر کسی کو اگر لائق ہے تو صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور کبر کی طرف توجہ نہیں کر سکتا, رجوع نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. تکبر, کبر, بڑائی اللہ کی شان ہے, اور یہ عظمت و شان, یہ رفعت, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے عظمت عطا کر دیتا ہے, مگر بندے کو تکبر کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو, آپ سب سے بس ایک بات سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. قربان جائیں, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, جس کے دل میں تکبر ہو, جس کی زبان ترش ہو, ترش زبان, خالی دلاں توڑتے رہتی. دیکھیے کئی تو ہمارے نالائق بچے ایسے ہیں, اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے, فون اٹھائے, کیا کر رہا رے بول کے گالیاں شروع کر دیتے فون پچ, نعوذ باللہ من ذالک. نہ السلام علیکم, نہ خیر خیریت, کچھ نہیں, کیا نہیں, بس گالی گلوچ شروع کرتے ہیں, ارے ترے شروع کرتے ہیں. ترش زبان والا, بیوی کو, بچوں کو, ماں باپ کو, بہنوں کو, بھائیوں کو تانے مارنے والا, اپنی اولاد کو بددعائیں دینے والی زبان, گالی گلوچ کرنے والی, غیبتیں بیان کرنے والی زبان, دلوں کو چیرنے والی, توڑنے والی زبان, ترش زبان. جس کے دل میں تکبر ہو, جس کی زبان ترش ہو, جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو, جس کی آنکھوں میں شرم نہ ہو, جس کے سامنے سے کسی کی بہن بیٹی گزر نہ سکے, جو کسی کی بہن بیٹی کو گھورے بغیر اپنی آنکھ کو نیچے نہیں کرتا, جو کسی کی بھی بہن بیٹیوں کو غلط نظریے سے دیکھتا ہے, جس کسی کی آنکھ ایسی ہو, اور فرمایا گیا جس کے ہاتھ بخیل ہو, ہاتھ کبھی سخاوت کے لیے آگے نہ بڑھتے ہوں, ہمیشہ غریبوں کو دھتکارا جاتا ہو, یتیموں, بے کسوں, بے سہارا کو مایوس کیا جاتا ہو, فقیروں کو رد کیا جاتا ہو, تو پھر فرمایا جاتا ہے اور جو بد اخلاق ہو, اور جو بد اخلاق ہو, کیا ہو, بد اخلاق ہو. 5 چیزیں بیان ہوئی. پہلا, جس کے دل میں تکبر ہو, جس کی زبان ترش ہو, جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو,
جس کے ہاتھ بخیل ہو اور جو بد اخلاق ہو، کان کھول کے سن لے، اللہ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے، ذرا زور سے بولے اور زور سے بولے۔ اب لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے لیے دنیا تنگ ہو گئی ہے، ہمارے لیے راتوں کی نیند ختم ہو گئی، دن کا چین ختم ہو گیا، عزتیں ختم ہو گئی۔ تو خدا را یہ 5 چیزوں پہ غور کرو، یہ 5 برائیاں، یہ بلائیں، یہ آفتیں تمہارے اندر آ گئی، اس لیے اللہ نے ساری رحمتوں کے دروازے بند کر دیا اور خود بھی اپنے بندے سے ناراض ہو گیا۔ خدا رائے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اپنے آپ کو اتنا بد اخلاق مت بناؤ، اپنی آنکھوں کو بے حیا مت بناؤ، اپنی زبان کو ترش کلام کے لیے استعمال مت کرو، اپنے دلوں کے اندر تکبر پیدا مت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو بخیل کنجوس مت بناؤ۔ سخاوت کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے رہو، زبان محبتوں کے اضافے کے لیے استعمال کرتے رہو، دل کے اندر سے تکبر اور بڑائی نکال دو اور اخلاق کے پیکر بن جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، جہاں قدم رکھو گے کامیابی شروع ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی ان باتوں پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچیں گے۔ یہ جو پیارا کلام آپ کو لاک ڈاؤن کے بعد سے سنائے جا رہے ہیں، اس کی باضابطہ طور پر سیریز بن رہی ہے، اور ان بیانات کو یوٹیوب پر تحریک صدائے اسلام پیج پر یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے، اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس سے ضرور بضرور استفادہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ضرور ان پیغام کو سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔